बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उत्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। सियालकोट डस्का में जारा को ससुराल वालों ने बेईमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया, कत्ल किया और फिर एक किराए के कातिल को बुलवा कर उससे टुकड़े भी करवाए और इन पीसेस को गंदे नाले में मुख्तलिफ बैग्स में पैक करके बहा दिया। ये इतनी ही खबर है जो कि तकरीबन 1 डेढ़ माह से सामने आ रही है कि ये टुकड़े बेसिकली किए क्यों गए थे, इसके पीछे वजह क्या है। ज़ारा का शोहर जैसे कि 1 महीना तो खामोश रहा, वो फिर सामने आया। कदीर ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए, बातें की, लेकिन असल मामला नहीं बताया कि ज़ारा के साथ उसकी माँ बहनों की क्या चपलिश थी, क्या ऐसी रंजिशें थी, कौन सी इतनी नफरत, क्या हसद था कि जिसकी वजह से एक गैर मर्द को, गैर महरम को बुलाकर उसको बरहीना करवाया गया, फिर उसके टुकड़े करवाए गए और इतनी नफरत थी कि सर चेहरा जलाकर राख कर दिया गया। इवन के डेड बॉडी की तो ये कंडीशन की गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आज तक ये चीज साबित नहीं हो सकी कि वजह मौत क्या बनी है, यानी ये डेड बॉडी की कंडीशन थी। कदीर ने कुछ बातें छुपाई थी। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट रेज हुआ है इस केस को लेके, जो कि आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगे। घर के अंदर बनवाई जाने वाली एक खुफिया अलमारी, उसके अंदर बनाए गए लॉकर्स, क्या ये मेन वजह थी कि जो ज़ारा की जान ले गए, बेहमाना तरीके से उसे कत्ल किया गया। और इस अलमारी को कब बनवाया गया था, कौन सी चीजें थी जो इसके अंदर रखी गई थी कि जिसकी चाबियां ज़ारा के पास थी, और उन चीजों तक पहुंचने के लिए, उन खुफिया लॉकर्स तक पहुंचने के लिए ज़ारा को कत्ल करना ही जरूरी था, अदरवाइज वो चीजें ससुराल वालों के हाथ नहीं लग सकती थी। आज के वीडियो में आपसे इसके साथ साथ एक चीज ये भी शेयर करूंगी कि कदीर और शबीर अहमद जो कि ज़ारा के वालिद हैं, उनके इख्तलाफात अब खुल के सामने आ चुके हैं और उसकी मेन वजह क्या है। 2 मुख्तलिफ राय क्यों रखते हैं। शबीर साहब की कुछ और राय है, कदीर जो है उसकी कुछ और राय है। जो घर में से चीजें चुराई गई, जो सेफ तोड़ी गई, यानी जो अलमारी बनवाई थी जिसकी मैं आज डिटेल आपसे शेयर करने वाली हूँ, उस अलमारी के हवाले से 2 राय इस वक्त सामने आ रही हैं। शबीर साहब जो है ज़ारा के यानी वालिद, वो कुछ और कहते हैं। कदीर का इससे नजरिया जो है वो मुख्तलिफ है। ये क्यों मुख्तलिफ है और इसकी क्या वजह, ये भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ ज़ारा का बेटा शाफे जो है, कानूनी तौर पर उसकी अगर कस्टडी ली जाए तो वो लीगली तौर पे किसके पास आ सकती है। इसके साथ साथ डस्का गांव के लोग इस वक्त खौफजदा हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने वहां जाके अपने पैकेज जिस तरह बनाए जाते हैं मर्डर केसेस वगैरह के, बनाना चाहे और लोगों से बातचीत की, लोग डरे हुए हैं, सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे। क्या उनके साथ बातचीत की गई है, कौन उनके घरों में जाके उन्हें धमका रहा है, तमाम चीजें आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। सबसे पहले आते हैं इस पूरे कत्ल से रिलेटेड एक ऐसा मामला जो कि आज तक छुपाया जा रहा था। कदीर से पूछा गया मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि वजह कत्ल क्या हो सकती है, क्या ऐसी लड़ाइयां थी, क्या ऐसे मामला थे कि जिसकी वजह से ज़ारा को इस तरीके से कत्ल किया गया। लेकिन कदीर का एक ही मौक़िफ़ था कि कोई भी लड़ाइयां नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था और मुझे तो पता ही नहीं कि क्या मामला हुए। मेरी माँ और बहनों के ज़ारा के साथ और ज़ारा के मेरी माँ और बहनों के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात थे। लेकिन ये मामला जो अब असल सामने आया है वो ये है कि इनके घर में, यानी कि जो ज़ारा का कमरा था, जिस तरह के शादी होती है लड़की को ससुराल के घर में एक कमरा दे दिया जाता है, इसी तरह ज़ारा को ये एक कमरा दिया गया था। इस कमरे के अंदर पहले कोई अलमारी वगैरह, जिसको वार्डरोब भी आजकल कहा जाता है, कबर्ड भी कहा जाता है, ऐसी कोई अलमारी वहां पे मौजूद नहीं थी कि जहां ज़ारा अपनी चीजें वगैरह रख के उसे प्रॉपर लॉक वगैरह कर ले। तो कुछ अरसा पहले, चंद माह पहले वहां पे एक अलमारी तैयार करवाई गई घर के उस कमरे के अंदर जहां पे ज़ारा को बेसिकली मर्डर किया गया है। ये अलमारी काफी मजबूत बनवाई गई थी और इसके अंदर कुछ खुफिया लॉकर्स जो हैं वो भी बनवाए गए थे। और वो अकेली ज़ारा वो अलमारी तैयार करवाने वाली नहीं थी, बल्कि कदीर की जो भी मशावरत थी उससे ये अलमारी बनवाई गई थी, क्योंकि इनके पास जो भी गोल्ड था या जिस तरह प्लॉट्स की फाइलें थी या रियाल या जो भी चीज होती थी, तो ज़ारा जो है वो ज्यादातर बैंक में चीजों को ना रखे तो घर में उन्हें सेव कर ले, इस पर्पस के लिए इस अलमारी को बनवाया गया था। अब जब ये अलमारी बनाई गई
تو سغرا اور یاسمین اور دیگر جو سغرا کی بیٹیاں ہیں انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی کہ الماری کی کیا ضرورت ہے، یعنی کہ جو لوہے کی الماریاں وغیرہ ہیں یا لوہے کی الماری ہوتی جس میں کپڑے وغیرہ رکھے جاتے کہ وہ استعمال کر لی جائے. لیکن ان کا پرپس کچھ اور تھا، یعنی قدیر اور زارا کا، کہ جو بھی ضروری ہمارا سامان ہے، قیمتی سامان ہے، کہ اس میں رکھ کے لاک وغیرہ لگا دیے جائیں کہ زارا اگر وہاں چیزیں رکھ کے سپوز سعودیہ بھی چلی جاتی ہے یا پھر اپنے والد سے مل گجرانوالے بھی چلی جاتی ہے تو چیزیں جو ہیں وہ سیف پڑی رہیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب یہ الماری بن گئی، اس دوران بھی ان کے جھگڑے ہوتے رہے ہیں. اس کے بعد الماری کے اندر زارا نے مختلف چیزیں رکھی ہوئی تھی. اب یہ جو ایک بات بتائی جا رہی ہے نا کہ صرف 4 لاکھ روپے کی بات ہے، زارا کے پاس پاکستانی 4 لاکھ روپے تھے، 21 تولے سونا تھا اور اسی طرح 11,500 ریال تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ زارا لے کے آئی تھی جب وہ یہاں پہ دوبارہ آئی ہے رہنے کے لیے سسرال میں، سعودیہ سے واپس آ کے تب چیزیں ساتھ لائی تھی. لیکن بہت سارے پیسے جو ہیں خفیہ وہاں پہ لاکر بنائے گئے تھے اور ان کے اندر وہ سارے پیسے رکھے گئے تھے. لاکھوں روپے ہیں لیکن قدیر خاموش ہے، اس لیے نہیں بتا رہا کہ یہ تمام جو کاروائی ہے اس الماری کے ساتھ بعد میں کی گئی، یعنی اسے توڑا گیا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا. اس الماری کا تو یہ حال کیا گیا ہے زارا کو مرڈر کرنے کے بعد کہ کوئی بھی ایک اس کا لاکر، کوئی بھی ایک چیز، کوئی بھی ایک ڈرا اس کا سلامت نہیں تھا. تمام الماری جو ہے وہ کاٹ کے باہر رکھ دی گئی تھی. یہ صورتحال تھی. لیکن قدیر جو ہے اس کا یہ کہہ دینا کہ یہ جو اس کے اندر سے چیزیں نکالی گئی ہیں وہ لگتا ہے کہ پولیس والے لے گئے ہیں. پولیس والوں کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس الماری کو گرائنڈر کے ساتھ توڑیں اور یا اس میں سے چیزیں نکالیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ اور پروف میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آدھا سامان جو ہے وہ تو یاسمین کے گھر سے برآمد ہو گیا. تو اٹس مین کہ الماری کے اندر جتنا بھی سامان تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے نکال کر وہاں شفٹ تب کیا جب زارا کو مرڈر کیا گیا، اور اس کے بعد وقتی طور پہ جو شبیر احمد وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے ان کو پکڑوا دیا تھا پولیس کو. تھوڑی دیر بعد ان کو پولیس نے چھوڑ دیا. پھر یہ تقریباً 10 گھنٹے جو ہیں وہ گھر میں رہی ہیں اور اس دوران انہوں نے وہ جو جلا ہوا سر تھا اس کو بھی انہوں نے باہر جا کے نالے میں بہایا. اور یہ جو الماری ہے بیسیکلی یہ جو 4 اس میں مزید ملزمان تھے نا، جیسے کہ صبا کا بیٹا قاسم اور اذان، یہ وہ لوگ تھے جو کہ وہاں پہ جائے وقوع پہ موجود تھے، جن کی لوکیشن بار بار جب پولیس نے چیک کی ہے موبائل میں سے تو وہاں کی آ رہی ہے جہاں زارا کو مرڈر کیا گیا. بیسیکلی یہ الماری جو ہے یہ انہوں نے توڑنے میں مدد کی. اس الماری کو جو اس کے خفیہ لاکرز تھے ان کو گرائنڈر سے اور ہتھوڑوں سے توڑا گیا. اندر سے تمام وہ سامان، زیادہ تر جو ہیں اس میں پیسے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہاں پہ جو قدیر کا کام ہے میرج ہال وغیرہ کا، اس کی جو پیمنٹ آتی تھی وہ پیمنٹ جو ہے وہ زیادہ تر گھر کے اندر سیو کی جاتی تھی، اس کو بینک میں نہیں رکھا جاتا تھا. تو یہ وہ اصل معاملہ تھا. اس حوالے سے قدیر اور ان کا جو سسر ہے 2 متضاد چیزیں رکھتے ہیں. یہ جو خفیہ الماری اور لاکرز ہیں اس کے حوالے سے قدیر کا کیا کہنا ہے پہلے میں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں. یہ جو ابھی بہت کچھ باقی ہے. ابھی یہ جو زارا کے پاس تھا نا وہ تو مل گیا جی، اور وہ ملا ہے. ابھی دیکھیں نا وہ خفیہ چیزیں جو ہے نا، جو خفیہ دراز ہمارے تھے وہ زارا کے سوا جو ہے نا ابھی وہ سیب وغیرہ بنوائی تھی وہ اس کے اندر رکھے تھے، وہ اتنی بری طرح سے ٹوٹے ہیں جس کے اندر کیش تھا اکثر. تو دیکھیں یہ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کون چھوڑ سکتا ہے. میں تو جی پیسے بھی برآمد ہوئے ہیں. وہ گھر سے برآمد میں ہو گئے کسی دوسری جگہ سے. یہ جو پیسے اور یہ جو زیور ہے نا یہ سسٹر کے گھر سے، آپ یاسمین کے گھر سے. اصل میں وہ مشن جو تھا نا، مشن یہ تھا ان کے اندر جو مشن تھا نا وہ یہ چیز تھی پلاننگ کے تحت وہ سامان جو ہے نا اس کو اٹھایا. جی تو یہ قدیر جو ہے وہ خود جھجکتے ہوئے بتا رہا ہے کہ وہاں پہ یہ الماری جو ہے یہ بنوائی گئی تھی اسی پرپس کے لیے. اس میں خفیہ لاکرز تھے اور ان لاکرز تک جو رسائی تھی وہ صرف زارا کی تھی، یعنی ظاہر ہے وہ اس میں چیزیں وغیرہ سیو کرتی تھی اور اس کی جو چابیاں ہیں وہ اس کے پاس ہوتی تھی. اب یہ ساس اور نندے جو ہیں یہ چاہتی تھی کہ یہ تمام سامان جو کچھ بھی ہے جمع پونجی یا جو بھی چیزیں ہیں
वो तमाम चीजें जो हैं इनके हाथ में आए कि ज़ारा जो है ये किस हैसियत से इन चीजों को, इसने अलमारी भी जबरदस्ती कमरे में बनवा ली और अब वहां पे चीजों को सेफ भी कर रही है। जो चीजें सूरा के पास आनी चाहिए वो चीजों पे कब्जा कर लिया है ज़ारा ने। और यही वो सबसे बड़ा गुनाह, मैं तो कदीर का कहूंगी, सबसे बड़ी गलती कदीर की है कि जिसने सब कुछ जानते हुए कि इसकी माँ जो है वो किस लेवल पे जा सकती है, ऐसा नहीं कि कदीर को पता नहीं था। कदीर को अपने घर के एक एक फर्द का पता है कि इसकी कौन सी बहन जो है वो किस लेवल पे जा सकती है, क्या कर सकती है, ज़ारा से उनको क्या मामला थे। माँ जो है वो इसके साथ आए रोज टेलीफोन के ऊपर लड़ाइयां करती थी। आज कदीर खामोश है और बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है, ये हकीकत है कि यही वो चीजें हैं जो ज़ारा की कत्ल की वजह बनी है, जिसको छुपाया जा रहा है। अभी तक कोई भी नहीं बता रहा कि असल मामला क्या है। असल मामला बेसिकली यही है कि जो इनकी पेमेंट आ रही थी शादी हॉल की, वो जाहिर है लाखों रुपए जमा किया हुआ था और कदीर खुद भी बता रहा है, हेजिटेशन फील कर रहा है बताने से कि कितने लाख रुपए था वो जो वहां पे ऑलरेडी सेव किया गया था। वो तमाम चीजें अलमारी को तोड़ के जब कत्ल किया गया है उसके बाद सब कुछ निकाल के उसको शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें से कुछ चीजें रिकवर कर दी गई यास्मीन के घर से। बाकी चीजें जो हैं, कदीर का ये कहना है कि मैं इसलिए यहाँ पे कोठरी मरला वापस आया हूँ कि मैं अपनी वो चीजें रिकवर करवा लूं अपने रिश्तेदारों को बीच में डाल के, यानी कि अपने चचा ताया, ये वो जो भी इसके करीबी वहां पे लोग रहते हैं, रिश्तेदार हैं, जाहिर है ये आपस में सब रिलेटिव्स हैं, जिन इनके बहुत सारे वहां पे घर हैं। अब ये उनसे यही बातचीत कर रहे हैं कदीर के ये जो मेरी चीजें हैं ये किसी तरीके से रिकवर करवाई जाएं, और दूसरी तरफ पुलिस पे भी इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चीजें पुलिस ने निकाली हैं। हालांकि इस हवाले से जो ज़ारा के वालिद हैं उनमें और कदीर में इख्तलाफ पाया जाता है। ज़ारा के वालिद इस हवाले से क्या कहते हैं कि अलमारी जब वो वहां पे पहुंचे, ज़ारा को मर्डर किया गया, सर घर में मौजूद था, सर अभी नहीं फेंका गया था, तब उस अलमारी की क्या सूरत हाल थी, और जब वो कुछ दिन बाद वहां पे गए हैं तो तब अलमारी की क्या सूरत हाल थी। ज़ारा के वालिद क्या कहते हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। टोटल जो वो है समझ लेके टोटल चीजें बिगड़ी थी, समझ लेके जो जैसे कोई चीजें लुटी गई, कोई भी चीजें टोटल बिगड़ी थी, कोई चीज वहां नहीं थी, तो सेफ टोटल टूटी ताले, कोई चीज ऐसी नहीं थी जो कमरे में। हाँ तो मेरे ख्याल के वही जिस दिन पुलिस वालों ने जो तीनों औरतों को छोड़ा उसमें जो बाद में पार्टी जो बकाया पर सारा तो फेंके थे उसी दिन किया गया है। जो उन्हें तो 5-4 घंटे या 10 घंटे मिले है ना, उसी टाइम उन्होंने जो कार्रवाई की उसी के टाइम की है। ये इसलिए किया कि जो उसके घर वाले आए थे वो ले गए, किया तो उन्होंने ऐसा ही है, या तो ऐसा ही है, क्योंकि शोफे का तो जो पावर उधर है, जो सिर्फ ज़ारा के डॉक्यूमेंट है वो गायब है, पैसा वगैरह जो जेवर वगैरह सिर्फ ज़ारा को गायब है। नहीं, जब मैं वहां पहुंचा था ना कुछ वक्त ताले लगे थे, मैंने चेक किया था, मैंने 6 ताले लगे थे। जब हम सुबह उनको पकड़ा कर वापस आए ना, जो ने छोड़ा है उसके बाद उन्होंने जो किया उसके बाद किया, पहले नहीं था। देखिए कोई अगर कोई मुलवस होता है तो वो उनके साथ नाद होती है, पुलिस होती है, पहले का नंबर मेरा ख्याल यही है, दोनों माँ बेटियां मुलवस है, उन्हीं के काम है। तो कहा उसके बाद शायद कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मुलवस यही है दोनों माँ बेटियां। जी, तो शबीर अहमद जो हैं वो वाज़िया बता रहे हैं कि जब वो वहां पे पहुंचे थे अलमारी बिल्कुल अपनी ठीक हालत में थी, उसको ना तो तोड़ा गया था ना कोई ऐसा मामला वहां पे नजर आ रहा था कि कोई चीज वहां से निकाली गई है। लेकिन जब इनको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है उसके बाद सारी चीजें वहां से गायब कर दी जाती हैं, अलमारियां तोड़ दी जाती हैं, और इस चीज में बेसिकली इनकी जो मदद है वो की है सबा का जो बेटा है कासिम, उसने, एक इनका वहां पे सबा का जेठ है गालिबन शबीर नामी, उसने, और इसी तरह एक अजान नाम का लड़का है ये वजीराबाद का। ये हैं वो लोग जिन्होंने इस पूरी तोड़ फोड़ में, अलमारियों में और इन चीजों में इनकी मदद की है। और उसके बाद जो जाहिर है जो करीबी लोग हैं वो भी डरते बात नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि बिल्कुल इस तरह की ग्राइंडर चलने की और हथौड़ों की आवाजें जो हैं वो कई घंटे उस रोज आती रही हैं जब इन्होंने ये सारी चीजें वहां से निकाली हैं। ये लाखों रुपए की बात है, और ये वही लाखों रुपए हैं जो ज़ारा जमा कर रही थी कदीर के कहने पे, और कदीर जो उसको पैसे वहां से भिजवाता था वो भी इनकी जमा पूंजी जो है इस अलमारी के लॉकर्स वगैरह में ये सेव करते थे। कदीर इसलिए नहीं बता रहा
کہ ساری لوٹ مار کرنے والی اس کی اپنی سگی ماں بہنیں ہیں، کیونکہ قدیر جو ہے وہ اپنا دوہرا اس حوالے سے بیانیہ رکھتا ہے. اس کا ایک طرف یہ کہنا ہے کہ میں لوٹ گیا ہوں، سب کچھ لوٹ لیا گیا، دوسری طرف ماں بہنوں کا نام لیتے ہوئے قدیر کو شاید کوئی غشی کے دورے پڑتے ہیں، کیونکہ رپورٹر نے سوال کیا کہ آپ کے گھر سے جو چیزوں کی لوٹ مار کی گئی ہے وہ کس نے کی ہے، تو قدیر نے کہا کہ وہ قریبی ایک گھر ہے وہاں سے ساری چیزیں ریکور ہوئی. لیکن جب رپورٹر نے کہا کہ کیا یاسمین کے گھر سے، تو اس نے کہا آپ بھی یاسمین کے گھر سے. تو اس لیے اس میں یہ جو لوگ ہیں جن کی لوکیشن بیسیکلی موبائلز کی یہی آ رہی ہے، تو یہ انہوں نے پوری اس میں مدد بھی کی. اس کے علاوہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اس کی اس لیے نہیں مل سکی کہ وہاں پہ کون داخل ہوا. بیک ڈور انہوں نے استعمال کیا، یعنی عقبی دروازہ استعمال کیا، جہاں سے نوید قصائی کو لے جایا گیا تھا وہی جگہ جو ہے ان ملزمان نے استعمال کی ہے. یہ گئے ہیں، انہوں نے وہ چیزیں نکالی اور وہیں سے انہوں نے لے جا کے بیک جو ان کا ایک راستہ ہے وہاں سے شفٹ کر دی. وہاں پہ سی سی ٹی وی وغیرہ کیمرے نہیں لگے ہوئے اور وہ ایریا سب دیکھ چکے ہیں. وہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے جانور وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، فصلیں ہیں. تو یہ اصل معاملہ جو ہے اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ جو الماری بنوائی گئی تب سے ان کی لڑائیاں شروع تھی، اور پھر اس کا اینڈ جو ہے وہ زارا کے ٹکڑے کرنے کی صورت میں ہوا. پھر ہی وہ چابیاں وغیرہ لے سکتے تھے اور چیزیں جو ہے وہ نکال سکتے تھے، اور یہی چیزیں زارا کے خون کی وجہ بنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت شافع کی صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے. بچہ ایک تو بیمار ہو چکا، ظاہر ہے بچہ ماں کو ڈھونڈتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ شبیر احمد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ انہیں کسی طریقے سے دے دیا جائے اور وہ اس بچے کو پالیں گے. اگر میں قانونی طور پہ بات کروں کہ یہ بچہ اگر اس کا کیس دائر کیا جاتا ہے فیملی کورٹ میں تو اس کی کسٹڈی کسے مل سکتی ہے؟ تو اگر ماں دنیا میں نہیں رہی اور باپ ہے تو پھر باپ بچے کی کسٹڈی لے سکتا ہے لیگلی طور پہ. لیکن اگر باپ ملک میں موجود نہیں ہے، جیسے کہ قدیر نے کچھ عرصے بعد سعودیہ چلے جانا ہے، تو اس صورت میں دو لوگ ہوتے ہیں جو وارثان میں شامل ہوتے ہیں، جو کہ قانونی طور پہ بچے کے لیے کیس بھی دائر کر سکتے ہیں، بچہ لے بھی سکتے ہیں. وہ ہیں ایک نانا نانی اور ایک ہے دادا دادی. دادا تو اس بچے کا ہے نہیں، اور دادی جو ہے وہ ویسے قاتلہ ہے، پھپھو بھی قاتلہ ہے، اور اسی طرح باقی بھی بہنیں ظاہرہ سبا وغیرہ ساتھ ملی ہوئی تھی. تو اس وقت جو ہے کسٹڈی اگر لی جائے قانونی طور پہ کیس دائر کر کے شافع کی، تو وہ اس وقت شبیر احمد اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ لیگلی طور پہ، یعنی زبانی کلامی نہیں اس بچے کی وہ کسٹڈی لیں، اس کا باقاعدہ وہ ایک فیملی کورٹ میں کیس دائر کر دیں اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ان کے حق میں ہو جائے گا. کیونکہ قدیر بھی پھر ملک میں نہیں ہوگا تو پھپھو یا خالہ وغیرہ جو ہیں ان کو کسٹڈی نہیں مل سکتی، لیکن ان کو نانا ہونے کے ناطے جو ہے وہ کسٹڈی بچے کی مل سکتی ہے. بچے کی اس وقت حالت بتائی جاتی ہے کافی خراب ہے، کیونکہ بچے کو اسی گھر میں لے جایا گیا ہے، وہ جو قتل گاہ ہے جہاں پہ مرڈر کیا گیا زارا کا، اس بچے کے سامنے. ہاں وہ بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو اس کے لاشعور میں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو اس کو اپنی ماں نظر نہیں آئی. تو یہ جو خفیہ لاکرز کا معاملہ ہے، بڑے ہی یہ لاکرز جو ہیں انہیں مضبوطی سے بنوایا گیا تھا. اس الماری کو اس میں اچھا مٹیریل یوز کروایا گیا تھا. قدیر کو نہیں پتا تھا کہ میں سارا کچھ زارا کے حوالے کر رہا ہوں، اور ساتھ میں جو میری ماں اور بہنیں ہیں وہ کس قسم کی وحشیانہ سوچ رکھتی ہیں، کتنی درندہ صفت ہیں، اس کو پتا تھا. کیونکہ وہ فون پہ اس کو بارہا کہہ چکی تھی کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، جو ماں کے پاس آنا چاہیے تم اپنی بیوی کو دے رہے ہو، اور ماں کو صرف 40,000 30,000 50,000 کی ٹرانزیکشن یہ بندہ کرتا تھا. اور یہی وہ چیز ہے جو زارا کی جان لیوا جو اس کے لیے ثابت ہوئی ہے. کیونکہ میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کر دوں کہ پولیس نے جو بینک سٹیٹمنٹ چیک کی ہے قدیر کی کہ یہ اپنی ماں کو کیا بھیجتا تھا، زارا کو کیا بھیجتا تھا، تو زارا کے پاس کے جو بھی رقم بھیجتے تھے قدیر کی طرف سے بھیجی جاتی تھی وہ تو زیادہ تر وہ سیونگ کرتی تھی، اور جو وہ اپنی ماں کو بھیجتا تھا وہ 40,000 50,000 اور 70,000 تک کی ٹرانزیکشنز آ رہی ہیں. اور یہی وہ ان کے اندر نفرت، اور وہ سمجھتی تھی کہ زارا اس کو منع کرتی ہے، کیونکہ جب وہ قدیر سے بات کرتی تھی تو ڈیفینیٹلی قدیر کی باتوں سے یہی لگتا ہے قدیر کتنا اچھا بچہ ہے، کتنا خوف زدہ ہے، کتنا ڈرا ہوا ہے، ماماز بوائے ہے، بول نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا تھا. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اگر قتل کے روز قدیر ٹائملی فون کر دیتا شبیر احمد کو تو شاید وہ آن دا سپاٹ پہنچ جاتے جب زارا کو پیسز وغیرہ کیے جا رہے تھے. کیونکہ قدیر نے اس روز بھی ہمت نہیں کی ایک دفعہ بھی
کہ یہ اپنی بہن یاسمین کو دن کے ٹائم فون کر سکے کہ زارا کہاں ہے, اس کا نمبر کیوں بند ہے, آن ہو رہا ہے پھر بند ہو گیا, کیونکہ 12 بجے کے قریب ایک کال جو ہے وہ زارا کے موبائل پہ ریسیو بھی کی گئی ہے. وہ یاسمین یا سغرا نے اگر کی تھی تو کیا بتایا تھا, اس کے باوجود قدیر کیوں خاموش رہا؟ تو یہ جو قدیر کی خاموشیاں ہیں, ڈرا ڈرا لہجہ ہے, خوف زدہ ہے, اچھا بچہ بننے کے چکر میں بیوی کو بھی کٹوا کے پھینکوا دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی قدیر اچھا بچہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. لوگوں سے جو ہے وہ نیک تمنائیں سمیٹوں اس حوالے سے کہ میں تو جو ہوں وہ ماں کا بڑا فرمانبردار ہوں, میری ماں تو قاتلہ بھی تھی تو میں نے پھر بھی اف نہیں کیا. اس میں یہ بالکل میں ہرگز نہیں کہہ رہی کہ قدیر آ کے کوئی کرٹیسائز کرتا, کوئی گالم گلوچ کرتا, لیکن اپنی بیوی کے لیے جس نے اس کا ایک بچہ بھی پیدا کیا, جو اس کے لیے اس کی چیزیں سیو کرتی کرتی مر گئی, اس کے لیے دو ہمدردی کے بول یہی بول دیتا کہ بہت ظلم کیا گیا ہے زارا کے ساتھ, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, میری بیوی کا جو خون ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا, اور جو ملزمان ہیں وہ کیفر کردار تک پہنچیں گے, اور میں تب تک چین کی نیند نہیں سوؤں گا جب تک ان کو سزا نہیں مل سکتی. یہ ہم کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں, لوگوں کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے, لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ زارا کو جسٹس دیا جائے, لیکن قدیر اچھا بچہ بننے کے چکر میں ابھی تک خاموش ہے. اور قدیر کا یہی بار بار کہنا ہے کہ جی ریاست کرے گی جو بھی کرنا ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اور اپنے طور پہ وکلا سے بھی مشاورت ہو رہی ہے کہ ماں بیچاری بوڑھی ہے, سغرا کی تو 70 سال عمر ہے, سغرا کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے, اس کے جوائنٹس میں پین ہے, وہ جیل میں کیسے راتیں گزار رہی ہوگی, صبح دن رات جو ہے وہ برین واش اس حوالے سے کر رہی ہے کہ ماں تو جیل میں بیمار ہوگی, یا بیوی سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ماں کو بچا لیا جائے. تو اس طرح کی مشاورت جو ہے ان کی فیملی میں چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا کے لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں, وہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ڈسکا کے لوگ جو ہیں, کچھ آپ سے میں ان کے انٹرویوز شیئر کروں گی, وہ کس طرح ڈرے ہوئے ہیں اور سغرا کے حق میں اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں. صبا کا اتنا خوف, اتنا ڈر ہے, لوگوں کے گھروں میں جا کے دھمکایا گیا, تھریٹ کیا گیا ہے کہ لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہی چینج ہو گیا اس حوالے سے. تو اس وقت یاسمین جو ہے اور سغرا, اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ اور نوید سونی کسائی, یہ لوگ جو ہیں ان کو جوڈیشل کیا گیا ہے. ابھی تک جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکی, فرینزک کی رپورٹ ابھی آئی نہیں ہے, چلان جو ہے وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہا ہے تب تک جب تک فرینزک کی رپورٹ نہیں آ جاتی. لیکن اس قتل کے پیچھے جو اصل معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو سیف بنوائی گئی گھر میں, اس کے اندر خفیہ لاکرز بنائے گئے اور ان کے اندر کافی سارا پیسہ, زیورات, چیزیں جو ہیں, جو بھی جمع پونجی تھی وہ سب رکھی گئی تھی, اور وہ سغرا کو, یاسمین کو اور صبا وغیرہ کو کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا. یہ چیزیں جو ہیں یہ قدیر کو خود بتانی چاہیے تھی میڈیا پہ آ کے, لیکن قدیر ابھی تک تمام چیزوں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.